بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور دعا کرنا تو ایک عبادت بھی ہے، جیسے کہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس کا دماغ ہے۔ تو دعا کرنا ایک عبادت بھی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ آج ہم اپنے پیارے اور خوبصورت شہر لاہور میں ہیں، اس وقت ہم مین بولیوارڈ اور ایم ایم عالم روڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے، اور وہ ٹاسک بھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا اور آپ دیکھ بھی لیں گے کہ وہ کیا ٹاسک ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں سرگودا سے، پہلے ہم گئے ڈیرے پہ، اور ڈیرے سے پھر اب ہم آئے ہیں لاہور، لیکن گھر جانے سے پہلے یہ تھا کام جو ہم نے کیا ہے۔ اور یہ ہماری ایک بہت پیاری بیٹی ہے ہاجرہ، جس کی سالگرہ تھی، اور اس کے لیے اس کے جو باجی اور دادو ہیں انہوں نے ہاجرہ کے لیے یہ کیک اور پھول اور تحفے بھجوائے ہیں۔ ویسے ہم سالگرہ عموماً مناتے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں منائی نہیں جاتی، لیکن ہاجرہ کی سالگرہ منانے کی بہت خاص وجہ ہے، اور ہاجرہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم یہ سالگرہ منائیں، تو یہ سب تحفے اور پھول اور یہ سب کیک جو ہے وہ ہاجرہ کے لیے ہے۔ یہ ضروری کام تھا جو ہم نے کیا۔ لاہور میں ہم رکے 2 دن، اور اب ہم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم رنگ روڈ پہ ہیں، سردی بھی خوب ہے، اور اس کے بعد ہم موٹر وے پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم سرگودا پہنچ جائیں گے۔ تو آج کا دن تو بہت خوب تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور اس نے بہت انجوائے کیا، اور ہم سب نے بھی۔ اور بات ہو رہی تھی دعا کی، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور دعا مانگنے سے انسان کو اتنا سکون ملتا ہے نا۔ ایسے ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا۔ یہ ابو داود کی صحیح حدیث ہے، اس سے یہ روایت ہے، اور اس کا مطلب کتنا خوبصورت ہے کہ میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب ماننے پر، اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے پر۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو صدقے دل سے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دعا کا ورد کرتے رہیں۔ یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا شامل ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے دے دوں گی، تاکہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ان کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ بہت آسان دعا ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے تو دیکھیں کتنے ذریعے ہیں، یہ خوبصورت آسمان نیلا، اس کے اوپر سفید بادل اور درختوں کی قطاریں اور ڈوبتا ہوا سورج، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہمیں دلاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ راستے بھی، کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ راستے ہمارے لیے بنا دیے، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی مسافتیں طے کرتی ہیں۔ دیکھیں ڈوبتا ہوا سورج، غروب ہوتا ہوا سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی ابھی فاصلوں کی اور راستوں کی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سرگودا سے لاہور آیا کرتے تھے تو ایک پرانی سڑک ہوتی تھی، اب بھی ہوگی پتہ نہیں، اب شاید آپ میں سے کسی نے وہاں کا سفر کیا ہو، اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے اس لیے لگ جاتے تھے کہ سڑک کافی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس طرح تو نہیں تھی جیسی موٹر وے ہے۔ اور ایک بار کا سفر تو ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے، اس وقت ابھی موٹر وے مکمل نہیں ہوئی تھی اور اس پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، تو ہم اس ٹوٹی پھوٹی سڑک سے ہو کر آئے، اور ہمیں 7 گھنٹے لگے سرگودا سے لاہور پہنچنے میں۔ اور اس وقت بہت چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے، اور ہم کوئی دوپہر کو چلے، اور سردیاں تھیں شدید، اور ہم رات کو کہیں پہنچے جو لاہور۔ تو یہ راستے جو ہیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ تو آج یہ بات ہو رہی ہے راستوں کی اور پرانی یادوں کی، تو یادیں اچھی ہی ہوتی ہیں، چاہے ان میں تکلیف بھی اٹھانی ہو، لیکن بعد میں جب ان کا ذکر کرتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا لطف آتا ہے۔ تو اسی بہانے سے ہمیں شعیب بن عزیز کے کچھ اشعار یاد آ گئے، آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقاتیں، ٹھٹھرتی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری ہے۔ بہت خوب، سردی میں تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے،
یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کو کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری ہے۔ تو جی شاعروں کی باتیں تو پھر شاعر ہی بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں، ہمیں تو ویسے یہ شعر ہم نے پڑھے تو ہمیں بہت اچھے لگے، اور وہ ان کی شاعری بھی بہت اچھی اور خوبصورت ہے۔ ان کی بہت مشہور ایک غزل ہے، بلکہ ایک شعر جو اس سے بھی زیادہ مشہور ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ تو اب زبان زد عام بلکہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ سفر ہمارا اسی طرح سے جاری ہے، اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے موٹر وے کے اوپر کچھ کام بھی کرنے ہیں۔ اب جو ایم ٹیگ ہے وہ ہر گاڑی کے لیے ضروری ہو گیا، اور تو ایم ٹیگ تو یہ لگا ہوا ہے اس گاڑی کے اوپر، لیکن اس کو ہمیں ریچارج کرانا ہوگا، اس لیے کہ سفر ہم نے کافی کیا حسب معمول، چھٹیاں ہیں تو موٹر وے جو ہے وہ ہر سفر میں ضرور آ جاتی ہے، چاہے آپ اسلام آباد جائیں، فیصل آباد جائیں یا لاہور آئیں۔ اس لیے اب ہمیں اس کو ریفل کرانا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ راستے میں جو آئے گا ریسٹ ایریا سکھے کی، وہاں پر ہم اتر کر مغرب کی نماز بھی ادا کر لیں گے اور ساتھ عشاء بھی، اور وہیں سے ہم یہ جو ایم ٹیگ ہے اس کا بھی ریفل کرا لیں گے۔ ابھی تو خیر ہم نکلے ہیں، ابھی تو ہمیں کچھ وقت لگے گا آگے تک پہنچنے میں، اور ساتھ ہمیں تو یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، شام کا جو ہے غروب ہوتی ہوئی شام اور طلوع ہوتا ہوا سورج، دونوں جو ہیں وہ بہت خوبصورتی میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے کہ یہ لاجواب ہیں۔ اور پرانے دور میں وہی اگر یادوں کی بات ہو رہی ہے تو پرانے دور میں طلوع بنارس صبح بنارس اور شام اودھ بہت مشہور تھی۔ اس وقت جب آج سے 70-80-100 سال پہلے کا جو بر صغیر تھا، اس میں صبح بنارس اور شام اودھ جو ہے وہ بڑی مشہور تھی۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے اس کا تو ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی اس وقت اتنا موقع محل بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اس وقت جو شام کا وقت ہے اور ہرے بھرے کھیت دونوں طرف ہیں، اور یہ سفیدے کے ایک جنگل جو ساتھ ساتھ چلتا ہے موٹر وے کے، اور اس کے پیچھے سے افق کے اوپر جو روشنی بکھری ہوئی ہے، یہ ہمیں بہت دلچسپ نظر آ رہی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اسی بہانے ایک علامہ اقبال کا بھی بہت مشہور شعر ہے، جو ان کی جو مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ تو بس جی یہ ہے، اب ہم آ گئے ہیں سکھے کی، یہاں پر ہم رکے ہیں، اور یہاں کا بھی ہم نے سوچا آپ کو ایک اچھا سا منظر دکھا دیں جو چاروں طرف نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ بہت ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں مغرب کی نماز کے لیے، اور بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں بھی، جگہیں بھی ہیں۔ ہم ایسی جگہوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جو چاہے کیا جا سکتا ہے، جب ان سارے جو ریسٹ ایریاز ہیں ان کو اتنا اچھا مینٹین کیا جا سکتا ہے، اتنی صاف ستھری مسجدیں، صاف ستھرے باتھ روم، وضو کی جگہ اتنی اچھی اور اتنی صاف، تو ہم پورے پاکستان کو بھلا کیوں صاف نہیں بنا سکتے؟ ہم نے نارتھ امریکہ میں بائی روڈ کافی لمبے سفر کیے تھے، بلکہ ایک ٹرپ میں ہم نے 10,000 کلومیٹر کا سفر کیا، 10,000 کلومیٹر یا مائلز، اس لیے کہ وہاں تو میل چلتے ہیں نا، لیکن اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو صفائی اور ستھرائی ہے اور جو ہمارے اپنے کلچر اور ہمارے ماحول کے لحاظ سے سہولتیں ہیں وہ کوئی اس سے کم نہیں ہے، تو اگر ہم اس ایک موٹر وے کو اچھا بنا سکتے ہیں تو ہم سب جگہوں کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ رات ہوگی گہری، تو جناب ہم گھر پہنچ گئے تھے خیریت سے، رات کو ہم خوب لمبی تان کر سوئے، اور اب اگلا دن شروع ہو گیا ہے، ہم نکلے اپنے گھر سے اور ہم جا رہے ہیں ایک کام کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائیور ہیں جو سامنے سے آتی ہوئی گاڑیوں کو بھی ہارن دیتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے اور ان کو خوش رکھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا درخت دونوں سڑک کے کنارے پر، جو کچھ ابھی آپ کو پھر دوبارہ نظر آئیں گی، ان کو ہم اپنی زبان میں سروٹ بھی کہتے ہیں، کانے بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں اب اس کو اردو میں باقاعدہ کیا کہتے ہیں،
لیکن یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کے ساتھ بھی ہماری بچپن کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور ان سے یہ دوبارہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اب ان کے اوپر پھول لگے ہوئے جو بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور ویسے ان کا جو کام ہے یہ ہے کہ ان سے قلم تراشے جاتے تھے، اور جو بچپن میں گاؤں کے بچے جنہوں نے تختی لکھی ہے، جن میں ہم خود بھی شامل ہیں، تو وہ انہی سے بنتی تھی. یعنی جو قلم تھا وہ انہی سے بنتا تھا. اب ہم جا رہے ہیں جہاں پر یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہم آج آپ کو نہیں بتائیں گے، اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے ولاگ کا انتظار کرنا ہوگا. آج کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ.